سب سے پہلے نعمان صاحب سے جانتے ہیں. نعمان صاحب چونکہ آپ اینالسٹ بھی ہیں, لا ایکسپرٹ بھی ہیں, تو یہ جو آج پارڈن کیا گیا ہے 19 افراد کو جن کی تقریباً 2 سال ان کی سزائیں تھیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا اپریل میں بھی, جیسا کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس وقت بھی تقریباً 20 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا. اس پہ سر انیشیلی آپ کا کامنٹ. دیکھیں, آپ نے ذکر کیا بریگیڈیئر ایف پی علی کیس, فروخ بخت علی بریگیڈیئر تھے, جی یہ ریٹائر بریگیڈیئر تھے. ان کے خلاف اس وقت یحییٰ خان صاحب کے خلاف بغاوت کرنے کا اور بعد میں بھٹو صاحب کے خلاف بغاوت کرنے کا الزام تھا. سو ان کی نوعیت ایک ریٹائر بریگیڈیئر کی تھی. 95-97 میں جب حکیم سعید علی کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ٹریبیونلز بنائے گئے. اس کے بعد لیاقت حسین کیس تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک خاص پیکیولر سرکمسٹانسز میں بنایا گیا تھا. اسی طرح جب 2014 میں یہ آئینی امینڈمنٹ کر کے فوجی ٹرائلز کی اجازت دی گئی تو وہ بھی آپ کا 16 دسمبر 2014 کا جو اے پی ایس کا واقعہ تھا اس کے تناظر میں یہ آئین نے اجازت دی 2 سال کی حد تک, جو اس 2 سال کو فردر 2 سال ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 21ویں آئینی امینڈمنٹ کے تحت تھا. سو یہ تینوں جو واقعات ہیں ان میں اگر آپ غور کریں گے تو یا تو کچھ آرمی کے اپنے لوگ تھے جیسے بریگیڈیئر ایف بی علی کا ذکر کیا, یا وہ ٹیررسٹ جو کہ نون ٹیررسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی اس دفعہ مثال نظر آ رہی ہے یہ وہ عام سویلین ہیں جو اس واقعے میں جو ان پہ الزام لگایا گیا اس سے پہلے غالباً وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اور عوام میں گھوم پھر رہے تھے, گل مل رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ اس لحاظ سے جو ساری ہوئی اینڈ کرائے وکیلوں کی طرف سے بھی ججز کی طرف سے بھی لا نوئنگ شخص اس کا ذکر کرتا ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ وہ جو سیکشن 21D کا آپ ذکر کرتے ہیں جس میں امینڈمنٹ کر کے کیا گیا سارا سلسلہ, تو یہ اس کے ایمبٹ میں نہیں آتے. اور یہی وہ فیصلہ تھا 23 اکتوبر 2023 کا جو سپریم کورٹ غالباً 3 یا 5 ممبر بینچ تھا, اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اسی تناظر میں, ٹھیک ہے. تو میں اس کو اسی تناظر سے آگے دیکھتا ہوئے جاؤں گا. میری دانش پہ ایز اے لا ایکسپرٹ بھی, ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان بھی, ایک عام سٹیزن پہ اگر اس طرح کا الزام لگتا بھی ہے تو اس کے لیے آپ نے اسپیشل کورٹس بنا دیے ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ. دیکھیں اب بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, کچھ کیسز آپ نے ان میں سے ملٹری ٹرائل ان کا کر رہے ہیں اور کچھ کیسز آپ ان کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چلا رہے ہیں, جس میں جے آئی ٹی بنی, پولیس کی جے آئی ٹی موجود تھی, انہوں نے اپنی رپورٹ دی. عمران خان صاحب کا بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, چودھری اجاز, ان سب کے کیسز اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ جو انہی واقعات میں ملوث جن کو کہا گیا, جن پہ الزام ہے, ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو ایک ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کے بعد پریس کانفرنسز کر دی وہ فوراً بری جمع ہو گئے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان پہ بہت اہم سوال ہے, یہ میں آپ کی جانب آؤں گی. نعمان صاحب, آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ میں بھی یہ سزا یافتہ افراد جا سکتے ہیں, ملٹری کورٹس والے. اس کے علاوہ آرٹیکل 188 کے مطابق ریویو بھی فائل کر سکتے ہیں. اب آرٹیکل 185 کے مطابق سپریم کورٹ میں جانا یا آرٹیکل 188 کے مطابق ریویو فائل کرنا, ان کے لیے کیا زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے جن کو ابھی پارڈن نہیں ہوا ان کے لیے؟ دیکھیں, ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ان کے انٹرنل اپیل کا بھی ایک طریقہ کار ہے ملٹری کورٹس کا, اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی ایک جب میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ پہلے بھی ملٹری ٹریبیونلز بنائے گئے سانحہ اے پی ایس کے بعد, تو اس وقت بھی ملٹری ٹرائل کے بعد ان سب کیسز کو ہائی کورٹس میں بھیجا گیا, اور اس میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ جو کہ ایک خاص کمیشن کا بھی بعد میں حصہ رہے تھے, انہوں نے ان میں سے زیادہ تر کیسز ایسے ہیں جن کو کالعدم قرار دیا ملٹری ٹرائل کو. اچھا, سو یہ واقعات ایسے پہلے بھی ہیں. اور یہ لیکن آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی دسمبر میں جب سپریم کورٹ نے جو آئی سی بیٹھی ہوئی سپریم کورٹ کی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کے سب جو ملٹری ٹرائل ہو چکے ہیں ان کے فیصلے اناؤنس کر دیے جائیں. تو ساتھ ہی جسٹس امین الدین جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم فائنل فیصلہ نہیں کر دیتے آن دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف ملٹری کورٹس تب تک یہ لوگ ہائی کورٹ میں اپیلز نہیں کر سکتے. ابھی بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ ان لوگوں کی سزائیں دے دی گئی ہیں. چلے جن کو تو آپ نے ریمٹ کیا, بلکہ ریمٹ کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں, ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوگی. ان کے ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ دے آر کنوکٹس, ان کی صرف سینٹنس معاف کی گئی ہے. یعنی کہ یہ مجرم ہی گردانے چاہیے. جی مجرم گردانے چاہیے. جو وہ مجرم جو اپنی سزا پوری کر کے باہر آتے ہیں یہ وہ کنسیڈر, یہ ایسے ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. تو ان کے ریکارڈ کے اندر انہوں نے مثال کے طور پر مجرم ہی ہوگا, ویزا اپلائی کرنا ہے یا کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ان کے ریکارڈ میں کنوکشن لکھی جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ذہن میں رکھنا. میں جب کلیئرنس بھی لی جاتی ہے جی آپ پہ کوئی کیس وغیرہ, تو آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنوکشن آئے گی سامنے. یس, اور جو باقی ہیں
بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو پارڈن کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی اپیلز کرنی چاہیے تاکہ اپنی کنوکشن کو کم از کم سیٹسفائڈ کریں. ایک کوشچن آ سکتا ہے, پارڈن ہو گیا تو اس لیے ان کو آگے اپیل دائر کرنی چاہیے تاکہ یہ کنوکشن کا جو ایک ٹیگ ان کے ساتھ لگ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. جی میری دانش میں یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن پریکٹس میں نے یہی دیکھی ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی سزا معاف کر دی گئی ہے, اب اس سسٹم میں دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو 2 ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے, یہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی ایک کسی کو بھی ایکسیپٹ کرنا؟ جی ڈیمانڈس بڑی ان کی اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ان ڈیمانڈس کو کس حد تک کنسیڈر کرتی ہے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانا, اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے کے سارے الزامات میں گورنمنٹ کا یا کسی اور ادارے کا کوئی کردار نہیں ہے تو حکومت کو یہ بالکل اس جوڈیشل کمیشن کو بنا دینا چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے دیکھیں جوڈیشل کمیشن ہوتا کیا ہے. جوڈیشل کمیشن از جسٹ اے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن. انکوائری کرنی ہے انہوں نے, جو بھی کنسرن لوگ ہوں گے اس کو ایک وائڈ پاورز دی جاتی ہیں, وہ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں, وہ ڈاکومنٹ اکٹھے کر سکتے ہیں, وہ موبائل کمپنیوں کا سہارا لے سکتی ہیں, فورینزک کر سکتے ہیں. وہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ دینی ہے کہ اس سارے واقعے میں کون لوگ ملوث تھے. تو اگر یہاں پہ ایک کوشچن میں ایڈ کرتے چلوں گی, جوڈیشل کمیشن کی چونکہ ڈسکشن ہو رہی ہے, جوڈیشل کمیشن ہی بنانا کیوں ضروری ہے؟ عدالت بھی ہے, اس کے علاوہ GIT بھی بنی تھی, اس نے بھی اپنی رپورٹ پیش کی, جوڈیشل کمیشن ہی کیوں؟ دیکھیں جو GIT بنی تھی نا, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, وہ آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے. عام کیسز میں جب کوئی FIR درج کی جاتی ہے تو اس میں پولیس ان کی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ ایک ہوتا ہے, یا اگر کوئی ٹیم بنانا چاہے بنا بھی لیتے ہیں, وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ایک رپورٹ مرتب کرتے ہیں جس کو عرف عام چالان کہتے ہیں. وہ چالان عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور عدالت اس کے بعد چارج فریم کر کے ٹرائل شروع کر دیتی ہے. جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے یہ ایک اسپیشل کورٹ ہے, ایک اسپیشل لا کے تحت بنائی گئی ہے. اس میں انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ اس میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے which is headed by an officer of the higher rank in police. وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی, کچھ اگر آرمڈ فورسز کے بندے بھی ساتھ ملانا چاہیں تو قانون میں اس کی گنجائش بھی ہے. یہ سارے مل کے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اسی طرح جس طرح عام کیس میں پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور یہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اسی طرح رپورٹ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے جمع کراتے ہیں, اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اس کی بنیاد پہ آگے ٹرائل چارج فریم کر کے ٹرائل لے کے جاتی ہے. تو یہ GIT اور عام چلان میں اتنا ہی فرق ہے. جو جوڈیشل کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن لامحالہ بنایا جائے گا آپ کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016, ٹھیک ہے. وہ ایک قانون موجود ہے جس کے تحت حکومت کسی بھی پبلک میٹر کوئی اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرنا چاہتی ہے تو اس کے تحت وہ ایک ہائی پاورڈ یا کسی طرح کے بھی ایک کمیشن بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے. اس میں اگر جس طرح گورنمنٹ PTI کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف جسٹس اور نیکسٹ ٹو ججز ان کا ایک کمیشن بنایا جائے, تو گورنمنٹ کے پاس یہ پوری پاور ہے کہ اس ایکٹ کے تحت وہ پاور بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ GIT نے اپنا ایک انویسٹیگیشن کر دی ہے, ایک رپورٹ دی ہے, ایک سبمٹ ہو گئی ہے, تو جوڈیشل کمیشن ایسی کیا چیز کرے گا؟ یا جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے چیف جسٹس پاکستان اور 2 سینئر موسٹ ججز کی رپورٹ, وہ عام ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی جائے گی جو کہ مجسٹریٹ اس کا ٹرائل کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. GIT تو ایک ٹرائل کا ایک انویسٹیگیشن کا کردار ادا کرتی ہے جو کہ مجسٹریٹ یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی. جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی رپورٹ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہوتی ہے. جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد ہائی کورٹ کا جسٹس باقر نچی صاحب 1 مین ایک کمیشن بنایا گیا تھا, اس میں انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ ایک رپورٹ دی تھی. تو یہ ساری کی ساری پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دیں گے. اور یہ کس کے سامنے پیش ہوگی؟ جی میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کو ایز این ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے, بعد میں ٹرائل میں پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ان ججز بے شک سپریم کورٹ کے ججز کیوں نہ بیٹھے ہوں, ان کے پاس بذات خود اس کمیشن کے تحت سپریم کورٹ والی پاورز نہیں ہے یا کسی ٹرائل کورٹ والی پاورز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا فرق ہے. تو جی PTI بیسیکلی یہی چاہتی ہے کہ ان کو عام انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ, کیونکہ وہ لامحالہ ان کا تعلق جو آپ کی انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, ان کی مرہون محنت ہوتی ہے, ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ, سو ان پہ وہ ریلائی نہیں کر رہے. جیسے وہ کہتے تھے کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ بھی جوڈیشری سے ہونے چاہیے. جوڈیشری ایک حد تک انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ عام ایگزیکٹو آفیسرز کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو اسی بنیاد پہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عام انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو کہ ایگزیکٹو سے ہیں, پولیس سے ہیں, وہ یہ انویسٹیگیشن نہ کریں اور یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جوڈیشری سے ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک انکوائری پیش کر کے کم از کم چیزیں فیس آف اٹ کلیئر ہوں گی, اس کے مطابق وہ اپنا پھر ٹرائل میں ایک اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نعمان, درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ بھی ڈسکشن میں آ سکتا ہے کہ حکومت کو 5 سال چلنے دیں؟ ٹھیک ہے, گورنمنٹ یہ والی 5 سال چلے گی, لیکن کیا وزیر اعظم 5 سال چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے بڑا ہی اہم سوال ہے.
دیکھیں وہ میں ایک آدھ دفعہ پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جب دو سائڈیں بیٹھتی ہیں تو وہ بارگیننگ پوزیشن دیکھی جاتی ہے ایک دوسرے کی کہ دوسری سائڈ کے پاس پہلی سائڈ کو دینے کے لیے یا پہلی سائڈ کو دوسری سائڈ کو دینے کے لیے کیا موجود ہے. سو پی ٹی آئی اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہماری 9 مئی کی اور 26 نومبر کی انویسٹیگیشن کی جائے یا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ہمارے لوگوں کو جن پہ الزامات لگائے گئے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, تو ان ریٹرن پی ٹی آئی نے کچھ دینا بھی تو ہے. نیگوسیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی لیجٹ میں سے اس کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. میں کافی حد تک وہ ایکسیپٹ کر چکے تبھی تو ان کے ساتھ بیٹھے. جی میں بالکل اسی لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھی تو انہوں نے ایکسیپٹیبلٹی کی, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از وداؤٹ پریجوڈس ٹو آور اسٹانس آن لیجیٹمیسی, ٹھیک ہے, لیکن لامحالہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا. دیکھیں عمران خان صاحب حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کے ساتھ کبھی بھی نیگوسیشن کرنے کے لیے, ڈائیلاگ کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں تھے. ابھی بلکہ کچھ پہلے دیر تک یہ کہتے رہے کہ جو مقتدرہ ہے, جو لوگ میٹر کرتے ہیں, میں انہیں کے ساتھ صرف بیٹھنا چاہتا ہوں. سو اگر کوئی سٹانس چینج ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی نے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور یہ بعید نہیں ہے کہ اتنے بڑے الزامات جو لگائے گئے ہیں اور اگر اس کی انویسٹیگیشن فیئر کرانا چاہتے ہیں تو اس بارے میں پی ٹی آئی سوچنے کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ ضرور کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, دیکھیں ہم نے بڑی اہم چیز دیکھنی ہے کہ عوام کے اندر پاپولیرٹی, عمران خان جس بات پہ یا پی ٹی آئی جس چیز پہ چلتی ہے وہ عوام کے اندر پاپولیرٹی پہ چلتی ہے. اور اگر عوام یہ دیکھے گی, دیکھیں 25 مئی میں جو پچھلے سال غالباً تھا جب اس پہ ایک دھرنا پلان کیا گیا سارا, تو عمران خان صاحب نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا تو عوام کی طرف سے ریاکشن آیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ پرابلم یہ ہے نعمان, آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. اس وقت مقبولیت تحریک انصاف کی, لیکن قبولیت نون لیگ کی ہے. جی بالکل, آپ بالکل بدا فرما رہی ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک سانحہ رہا ہے 1947 سے کہ جس کی مقبولیت ہوتی ہے اس کی قبولیت نہیں ہوتی, اور جس کی قبولیت ہوتی ہے اس کی مقبولیت نہیں ہوتی. تو یہ چیز تو لگتا ہے آگے کچھ عرصہ تک چلتی رہے گی جب تک یہ ڈیموکریٹک فورسز, یہ پولیٹیکل فورسز یہ خود اس چیز کا ادراک نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, کوئی ایک نئی چارٹر آف ڈیموکریسی ایک فریم کرنی چاہیے جس میں ساری باتیں بیٹھ کے لکھنی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو الیکشنز, دیکھیں جمہوریت کا جو آغاز کسی ملک میں ہوتا ہے وہ عوام کا جو حق ہے حق رائے دہی سے شروع ہوتا ہے. اور حق رائے دہی کا اگر ان کو اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ ایکنالج نہیں کیا جاتا, تو جمہوریت کی جو باقی باتیں ہیں, مل کے چلنا, مشاورت کرنا, حکومت کا اپوزیشن کا اکٹھے چلنا, یہ باتیں ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا, یہ لا یعنی قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. سو جو بنیادی مقصد ہے کے ساتھ ہماری سیاست بھی لا معنی سی ہے, ہماری جو جمہوریت بھی لا معنی سی ہے, ڈپلومیٹکلی ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بہتر ہے, لیکن کیا آنے والے دنوں میں جب پریشر آئے گا یا ادھر سے مینجمنٹ نے انسرٹن جیسے کہا جا رہا ہے, کسی نہ کسی طرح سے کوئی بھی کال ٹھیک ہے آ سکتی ہے, ماضی میں بھی آتی رہی ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے انٹروین تو کیا ہے بڑے میاں صاحب کے لیے بھی, بینظیر صاحبہ کے لیے بھی, تو کیا فیوچر میں, نیئر فیوچر میں کیا یہ ایسے ہی جو ہماری ڈپلومیٹکلی بیلنس کر پائے گا پاکستان اس کو؟ دیکھیے امجد صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کالز والے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر. ڈائریکٹ کال مشرف کو بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ایک بری ٹریٹمنٹ کی جائے گی, جب افغانستان پہ حملہ کرنا تھا امریکہ نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں یہ آہستہ آہستہ پریشر بلڈ کیا جائے گا. جیسے اب جو رچرڈ گرنیل ہے انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کیے, اس کے بعد انہوں نے ٹی وی پروگرام کیا, کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کچھ اور ان کے ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ایسی کچھ اسٹیٹمنٹس دینا شروع کریں گے. ٹرمپ خود جب حکومت میں آئیں گے تو وہ اپنا دیکھیں ان کے پاس یہی ایک معاملہ گریجولی کریں گے, آہستہ آہستہ دیکھیں گے, اندرونی طریقے سے, ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو کنوے کریں گے کہ یہ معاملہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی حکومت کو سنا جائے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہماری سیکیورٹی انسٹالمنٹ پہ حملہ کیا ہے, تو ہم ان کو اپنے قانون کے مطابق رول آف لا کے تحت ان کی پروسیکیوشن کرنا چاہتے ہیں. یا عمران خان کے بارے میں الزام لگایا جائے گا کہ انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے, تو وہ انہوں نے اپنا ایک قسم کا ایک گراؤنڈ سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ ہماری عدالتیں. لیکن ہم یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم جی پی ایس پلس کا وہ حاصل کرنے کے لیے ہم سگنیٹری ہیں کہ ہم نے یہ بیسک جو ہے بنیادی حقوق ان کی وائلیشن نہیں کرتے. جی میں جی ایس پی پلس والی بات دیکھیں, ہم سگنیٹری ہیں اس چیز کے. آئی سی سی پی آر جو ایک کووننٹ ہے انٹرنیشنل, اور بھی کووننٹس ہیں, وہ اس کے ہم سگنیٹریز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, رول آف لا کی بات کرتے ہیں. تو ملٹری ٹرائل اس کے اندر غالباً 100% اس کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ
پریشر آ سکتا ہے پاکستان آہستہ آہستہ ہینڈل کر لے گا، پاکستان اس کو ہینڈل کر لے گا. آہستہ آہستہ. جی بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا بھی.